الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان أنزل فيه القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، یعنی قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق بیان ہو رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کی اتنی قدر و قیمت ہے، اس میں قرآن نازل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ کان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان میں جب ملاقات کرتے نبی علیہ السلام سے، حتیٰ ینصرف، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن کریم سناتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک اور بات کا بھی اضافہ ہوتا ہے رات کا، کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کی رمضان کے ساتھ نسبت، اور پھر رمضان کی راتوں میں قرآن کو پڑھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری مسلم میں دو روایات ہیں جن کی وزن پہ کہ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مغفرت کی عظیم دولت عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، قیام میں صاحب ظاہر ہے کہ انسان قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن کی رمضان سے نسبت ہے، اور پھر رات کو قیام کرنا اور اس میں قرآن پڑھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی انسان کو مغفرت کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ آپ یہ اور ہمارے ساتھ چلیے۔ تو جب میں نے دیکھا سامنے ایک دشوار چڑھائی والا پہاڑ تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ پیش قدمی تو فرمائیے۔ تو جب میں چلا تو میں نے اس پہاڑ کی چوٹی پہ کچھ آہ و بکا سنی۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کس قسم کی آہ و بکا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ ذرا آگے بڑھے، میں نے دیکھا کچھ اور لوگ ہیں کہ جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری ہوئی ہیں اور ان میں سے خون ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ دن میں روزے سے ہوتے ہیں اور یہ مزے سے کھاتے پیتے موج اڑاتے، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، انہیں رمضان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ رمضان کی نعمت دی ہے اس کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ رمضان جو ہے اس کے روزے یہ رکن ہے، یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ تو اگر انسان جو ہے بلا شرعی عذر اس کو چھوڑتا ہے، اس کے اندر روزوں کو چھوڑتا ہے، تو اس کے اوپر بڑی گرفت ہے۔ اگر کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرعی عذر کے ساتھ رعایت بھی دی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے اور سفر کی ایسی سختی و شدت ہے یا مرض کی ایسی سختی و شدت ہے تو ایک شرعی عذر بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رعایت یہ دی ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، چھوڑا پھر بھی نہیں ہے کہ بعد میں روزے رکھ لینا۔ لیکن اگر انسان معمول کا سفر کرتا ہے، کوئی ہلکی پھلکی اس کو کوئی مسئلہ ہے وہ رکھ سکتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہ رکھے، یہ رخصت ہے، انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ روزہ جو ہے اس کے رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، طبی حکمتیں بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو اس کے بہت سارے جسمانی منافع بھی ہیں، معاشرتی نفع بھی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے بہترین نفع کی بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیتے ہیں کہ یہ روزے جو ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ جو صرف تم پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگ تھے ان پر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے، اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ سورۃ النازعات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو
بندہ اپنے رب کے حضوری سے ڈر گیا اور اس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنے نفس پر قابو کیا، اس پر جبر کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے بنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی میں ہے اور بھی اس مضمون سے یہ روایت دوسری جگہوں پہ موجود ہے کہ اتاکم رمضان، کہ رمضان کا یہ مہینہ جب آ جاتا ہے، شہر مبارک، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا برکتیں رکھی ہیں، اسی روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیام، اللہ عز وجل نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں، یعنی تم نے لازمی رکھنے ہیں، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا لعلکم تتقون، قرآن کریم میں ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر اس میں اس کی خیر و برکات کیا ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ماحول کو ایسا سازگار بناتے ہیں۔ وتغل فیہ مارضۃ الشیاطین، جو چھوٹے موٹے شیاطین ہیں کہ جو انسان کے تعاقب میں رہتے ہیں، جن سے وہ جو ہے لقمہ لے کے آتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو باندھ دیتے ہیں۔ اور للہ فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی عظیم رات ہے، خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے، جس کا القدر میں بھی ذکر ہے، ایسی عظیم رات ہے۔ اور فرمایا کہ من حرم خیرہا، کہ جو اس کی خیر سے محروم رہا، فقد حرم، دراصل